اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق علی خان، اور آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ شمالی باغ سے ان کا تعلق ہے، ہوں رتنی سے ان کا تعلق ہے، یہ مشہور شخصیت ہیں، اور ان کے تعارف میں کچھ اس انداز سے اس طریقے سے کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک سیلف میڈ پرسنالٹی ہیں، اور بچپن میں جب میں اسکول میں جاتا تھا رتنی میں، تو یہ تھا کہ وہاں پہ ان کا جو گھر تھا وہ ایک عالی شان گھر تھا، بہت بڑا گھر تھا، اور جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو میں بچوں سے اپنے دوستوں سے پوچھتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ شان صاحب کا گھر ہے، مجھے بتایا گیا۔ تو ایک عالی شان گھر تھا، اور اس وقت اس گھر میں ماربل لگا ہوتا تھا، ٹائلیں لگی ہوتی تھیں، ایک وی آئی پی گھر تھا۔ تو پھر کرتے کرتے جب مجھے ڈیٹیل پتہ چلی تو پتہ چلا کہ یہ ایک سیلف میڈ انسان ہے، اور انہوں نے ایک سٹرگل کی، ایک کہانی انہوں نے جو ہے وہ کہانی بنے، ایک انسپائرنگ سٹوری بنے۔ لیکن یہ کیسے بنے، یہ چیز جاننے کے لیے آج میں ان کے پاس آیا ہوں، اور آج ان کی جو انسپائرنگ سٹوری ہے وہ میں آپ دوستوں کے سامنے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے سٹرگل کی گاؤں اس دور میں، 90s کے دور میں، 80s کے دور میں یہ گاؤں سے نکلے، اور پھر انہوں نے محنت کی، اور وہ اس دور کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ آج کل یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ چلیے ان سے ملتے ہیں۔ ان کا نام شان ہے، ان کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، اور ان کے نام کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا نام جو کس نے رکھا، تو ان کی ایج کیا ہے، ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ کیسے گزری، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ چلیے ان سے ملتے ہیں، شان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اور آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ، اور آپ جو بھی پوچھیں گے میں انشاءاللہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اچھا، شروع کرتے ہیں سٹارٹ سے۔ آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ میری جو ہے وہ 4452۔ اچھا، 4452 ہے۔ یس۔ تو آپ، اور میرا نام جو آپ نے بتایا کہ نام کس نے رکھا، جی جی، تو یہ میری دادی اماں نے میرا نام رکھا تھا۔ اچھا، بڑا خوبصورت نام ہے ان کا۔ یہ انہوں نے نام رکھا تھا، پہلے والد صاحب نے نام کچھ اور رکھا تھا، اچھا، تو بعد میں میری دادی اماں نے جو ہے نا یہ میرا نام چینج کیا۔ اچھا جی ہاں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم جو ہے میں نے رتنو اسکول سے 5 تک وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں ڈل قاضیاں گاؤں میں چلا گیا، لور منڈل اسکول ڈل قاضیاں تھا، 7 تک میں نے وہاں سے پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں نے گاؤں چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد میں لاہور میں چلا گیا۔ اچھا، اپنے بہنوئی تھے، وہ وہاں پہ ہوا کرتے تھے، تو میں وہاں رہا کچھ عرصہ، پھر وہیں میں نے سروس شروع کر دی، ہوٹل لائن میں چلا گیا۔ اچھا، ہاں۔ تو یہ اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کوئی گاؤں کی یادیں، کوئی کس طرح سے آپ اسکولنگ کے دوران کی کوئی، اگر آپ کی اسکول کوئی۔ کے دوران کی باتیں جو ہیں، میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، اچھا، اور میرے جتنے بھی اس وقت کے لوگ میرے دوست یار ہیں، وہ ابھی تک یاد کرتے ہیں کہ شان کدھر ہے، کہاں ہے، اور کیسا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ نے جب اسکول چھوڑا تو اسکول کی کس وجہ سے چھوڑا تھا آپ نے، کس لیے؟ اسکول میں بہت شرارتی تھا، اچھا، اور روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ میں کھڑا کر دیتا تھا۔ تو ایک دن والد صاحب نے مجھے بہت مارا اچھا، کہ بھائی روز کوئی نہ کوئی نیا کام تم کرتے ہو، یہ شرارتیں چھوڑو، پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ آج تو میں کہتا ہوں میں نے اس وقت بہت بڑی غلطی کی کہ میں پڑھا نہیں۔ اگر میں پڑھ لیتا تو شاید میں آج اور بہتر ہوتا۔ اچھا، تو اس وجہ سے پھر میں نے گاؤں چھوڑا، تو میں سیدھا لاہور چلا گیا۔ یہ کس دور کی بات ہے جب آپ نے یہ گاؤں میں نے چھوڑا جب سن پینٹ کی بات ہے، 65 کی۔ اچھا، 65 کی بات۔ 65 کی بات ہے۔ تو پھر وہاں پہ رہا۔ وہاں پہ جب میں بھائی کے پاس گیا تو وہاں پہ ہوٹل کے جو آنر تھے وہ تھے پائلٹ۔ اچھا، ہاں، پائلٹ تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو میں نے بولا میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں، اور یہاں میں میرے کزن ہیں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے بولا اچھا تو واپس جاؤ گے؟ میں بولا نہیں، واپس نہیں جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیے
کہ اسکول میں پڑھتے تھے، کتنی پڑھتے ہیں، اسکول کا نام کیا ہے، اس کے بعد کیا دوبارہ پڑھنا ہے. میں بولا نہیں، ابھی میں نوکری کے چکر میں ہوں، سروس کے چکر میں. اچھا. ہاں. تو انہوں نے بولا بیٹا اگر میں تمہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں داخل کروا دوں، پڑھو گے؟ تو میں نے کہا پہلے نوکری اور پھر میں پڑھوں گا. پھر پڑھوں گا. تو انہوں نے مجھے بولا اچھا ٹھیک ہے. بھائی صدیق تھے، حاجی ان کا نام تھا، حاجی محمد صدیق، میرے بڑے بہنوئی تھے اور بہت ہی میرے سکے بھائی سے بھی آگے تھے. لیکن انہوں نے مجھے بولا نہیں، میں اس کو واپس بھیجوں گا، یہ واپس کشمیر چلے جائیں، یہ پڑھیں. کیونکہ اس وقت میں اکیلا تھا، میرا کوئی بھائی نہیں تھا. بہنیں تھی 6 لیکن میں واحد تھا. تو پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے بولا کیپٹن صاحب نے کہ دیکھیں بھائی یہ نہیں جانا چاہتا ہے، اس کو یہیں داخل کروا دوں گا، تو ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے، تو تم اس کو یہیں رہنے دو. تو پھر انہوں نے بولا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی سر. تو پھر انہوں نے مجھے جاب دی. تو جاب بھی کیا دی کہ خالی گیٹ کیپر کی. اچھا. گیٹ کیپر کی جاب تھی، لیکن میں گیٹ تک پہنچ نہیں سکتا تھا ہینڈل کے پاس. اچھا. انہوں نے پھر ایک سٹول بنا کے دیا کہ بیٹا اس کے اوپر چڑھ کے تم اس کو کھولا کر بند کیا کرو. اچھا. تو ایسے ہی چلتے چلتے پھر میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کام سکھانا شروع کیا. وہ تھے میرپور آزاد کشمیر کے. ان کے گاؤں کا نام ابھی تک مجھے یاد ہے، کھوئی راٹا. اچھا. ہاں، عبد الرحمان صاحب ان کا نام تھا. تو ایسے کرتے کرتے بعد میں پھر کچھ چانس آیا تو میں سلوس لمیٹیڈ میں پہلے چلا گیا، اسمبلی ہال کے سامنے بالکل. اچھا. ہاں، وہاں سے پھر مجھے انٹر کانٹ میں ویکینسی آئیں تو میں انٹر کانٹ میں چلا گیا. تو انٹر کانٹ کے دوران ہی مجھے ایک اللہ کا فرشتہ ملا جس نے مجھے بولا کہ بیٹا تم باہر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہاں باہر؟ اس نے بولا بحرین. اچھا. تو میں بولا بحرین کا نام ہی نہیں سنا، سعودی عرب کا، مسقط عمان کا، دبئی کا سنتے ہیں لیکن بحرین کدھر ہے؟ اس نے کہا چھوٹا سا جزیرہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، یاد کرو گے؟ تو میں نے بولا سر کتنے لوگ اپنے گئے، ان کو بلکہ ٹکٹ بھی دیے، پیسے بھی دیے، انہوں نے ویزا نہیں بھیجا، آپ کیسے بھیجیں گے؟ اس نے بولا بیٹا فکر مت کرو. ایجنٹ آدمی تھا، چیف اکاؤنٹنٹ تھا اس کمپنی کا. تو انہوں نے بولا نہیں میں آپ کو ویزا بھیجوں گا، پاسپورٹ بنواؤ اور میں 2 ہفتے کے بعد آؤں گا اور اس کے بعد آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پاسپورٹ بنوایا، بعد میں وہ آئے، ان کو کاپی دی، وہ لے گئے. لیکن مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ویزا بھیجیں گے، لیکن انہوں نے جا کے ویزا، ٹکٹ، اگریمنٹ، ہر چیز بھیج دی. اچھا. یہ کب بھیجا؟ کتنا عرصہ آپ لاہور رہے اور کتنے عرصے کے بعد انہوں نے بھیجا؟ لاہور میں کم از کم 4-5 سال رہا. اچھا. 4-5 سال وہاں پہ؟ 4-5 سال میں لاہور میں رہا. اچھا. ہاں بھائی، ہوٹل لائن کا کام میں بہت اچھا سمجھتا تھا اور کرتا بھی تھا، بہت اچھے پیسے بھی کماتا تھا. اچھا. ہاں، بہت اچھے پیسے کماتا تھا. تو اللہ کا بڑا کرم رہا. میں جب بھی، میرے ماں باپ کی سب دعاؤں کا اثر ہے یہ، میری ماں باپ مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت دعائیں دیتے تھے. ابھی بھی میں جو کچھ ہوں میری اللہ کی مہربانی ہے، پھر اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ. ورنہ میں جہاں چھوڑ کے آیا ہوں، ایم اے بی اے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور فلپین کے لڑکے جو ہر وقت انگلش سے ہی بات کرتے ہیں، انڈیا کے، لیکن اللہ نے ایسی مہربانی میرے ساتھ کی کہ میں وہاں پہ سپروائزر تھا. اچھا. جی ہاں. تو پھر آپ کو کلب میں، تو پھر آپ جب گئے باہر تو پھر میں وہاں باہر چلا گیا. وہ صاحب آئے لے گئے، انہوں نے بھیج دیا سب کچھ. تو میں گیا. تو جانے کے بعد میں پہلے گھر آیا تو گھر والے مان ہی نہیں رہے تھے. تو میں اپنے سسر کے پاس گیا کوٹلہ میں. سردار فیروز خان ان کا نام تھا. بہت ایک اچھے انسان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور انہوں نے میری بہت ہیلپ کی کہ نہیں اس بچے کو جانے دو، اچھا بچہ ہے، انشاءاللہ اس کے فیل بہت لوگوں کے فائدے بھی ہوں گے. تو پھر ابا جی مان گئے تو امی جی تو مانا ہی نہیں تھے، وہ اسی طرح ساری زندگی روتے ہی رہے. تو پھر میں وہاں چلا گیا. جانے کے بعد عربی کمپنی تھی، محمد جلال کیٹرنگ اس کا نام تھا. ہمارا جو باس تھا کیٹرنگ کا مسٹر پیٹر ابیات تھے. تو میں نے کچھ عرصہ وہاں کام کیا، لیکن جاتے ہی انہوں نے مجھے اٹالین کمپنی تھی، اس کا SIR نام تھا، جو سویٹ واٹر کا پلانٹ لگاتے تھے. بحرین میں پہلے سویٹ واٹر نہیں تھا. تو جیسے آج آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، جی میں نے اسی طرح بحرین میں بھی بہت اخباروں میں بہت جگہ میں نے انٹرویو دیے ہیں. بلکہ باپکو میں بحرین پیٹرولیم کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے،
हमारा गोरा मसन इंचार्ज था। तो इसी तरह एक लड़की आई न्यूज़पेपर की, तो उसने बोला सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो उसने उसको पूछा कि मेरे से क्या पूछना चाहती हो? खान से पूछो, मेरे से पहले तो बहरीन में ये आया हुआ है, 72 73 में ये आया था, इसने जो देखा है वो मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। तो मैंने उनको बोला नहीं सर आप इंटरव्यू दें उसको, कोई नहीं, जो आपने देखा है वो बताएं। तो उसने बोला नहीं खान रियली मैं मतलब इतना जानता नहीं हूँ जितना आप जानते हैं। तो आज बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ, आपसे मुलाकात भी हो गई। और ये जो मेरी लाइफ की स्टोरी है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह पूरी बताता हूँ। जी और भी जो पूछेंगे इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। बिल्कुल हाँ। आज इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से तो ज़रा आपका मतलब एक मशहूर शख्सियत है वहाँ गई, लेकिन ये होता है कि मैंने कभी नहीं समझा, यकीन करें, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जो कुछ है ऊपर वाले की देन है और मेरे माँ बाप की दुआएं। शुमाली बाग में आप माशाल्लाह आपकी बड़ी हैसियत है। लेकिन ये है कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं या जो हमारे गांव के 8-10 गांव हैं जितने भी शुमाली बाग हैं, वहाँ पे ये होता है कि ये तो पता है कि आप बाहर हैं या 40-50 साल से आप बाहर हैं। मैं 50 ईयर्स पूरे कंप्लीट करके आया हूँ, इतना सा बाहर, और अभी भी जो है मेरे पास वहाँ की नेशनलिटी है। अच्छा। हाँ, मुझे गवर्नमेंट ऑफ बहरीन ने मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा होने की वजह से किंग ऑफ बहरीन ने मुझे सेल्फ स्पॉन्सरशिप दी है। अच्छा। मेरा कोई कफील नहीं है, मैं खुद कफील हूँ अपना। जी हाँ। और मुझे बल्कि इमिग्रेशन वालों ने, बहरीन वालों ने, पाकिस्तान वालों ने पूछा कि यार आपका कफील कोई नहीं है? मैं बोला नहीं यार, ये पहले आदमी हो तो हम देख रहे हैं कि जिसके कफील भी तुम ही हो। और मुझे उन्होंने ये अलाउ किया कि आप अपना लाइसेंस खुद इशू कराएं, जो बिजनेस करना चाहते हैं आप बहरीन में करें, सारी ज़िंदगी बहरीन में। अभी भी मैं 5 साल का वीज़ा लगा के आया था, 2 साल मुझे हो गए हैं, अभी 3 साल बाकी हैं। जब वो ख़त्म होने को होगा मैं फिर चला जाऊँगा, फिर लगवा लूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि देखें जितने भी लोग हैं तो उनको आपकी जो स्टोरी है ना उसका पता चले कि आपने वहाँ पे क्या क्या किस तरह से आप जॉब करते हैं। नहीं देखें, ये सबसे बढ़िया, मैं उन्हों को भी ये बोलूँगा, कोई भी है खास करके जवान नस्ल जो है, सबसे पहले वो एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। जी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा जो वक्त था वो कुछ और था। जवान बच्चे जो भी हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि एजुकेशन बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने 50 साल बहरीन में लगाए हैं, लेकिन यकीन करें अगर मेरे पास एजुकेशन होती तो मैं इस वक्त तो बापको क्लब का मैनेजर होता, जहाँ पे 10,000 आदमी काम करता है। और मेरे गोरे ने, मेरे मैनेजर ने मुझे कितनी दफ़ा बोला, खान ये तुम्हारा दिमाग है या कंप्यूटर है? मैं बोला ये कंप्यूटर इस वजह से है कि मैंने हर चीज़ का प्रैक्टिकल किया है। मैं प्रैक्टिकल करके ऊपर आया हूँ, मैं ऐसा कोई डिग्री लेके या कोई ऐसी सन्नत लेके नहीं आया हूँ। जी हाँ। और मैंने आपको बताया ना, मैंने गेट कीपर से शुरू किया, मैं वो कोई तोहिन नहीं समझता हूँ अपनी। मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया, उसमें कोटला के लोग भी जानते हैं, जब्बड़ के भी जानते हैं, कैलामोरी के भी जानते हैं, ख्वाजे के भी जानते हैं, इवन खलाना कलां मुजफ्फराबाद के लोग भी जानते हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग जानते हैं। मैं उनके भी 60-60 70-70 आदमी को लेके गया। माशाल्लाह। जी हाँ। तो फिर वहाँ पे बहरीन में जब आप गए तो वहाँ पे किस तरह का वक्त गुजरा? वहाँ पे शुरू में तो बहुत मुश्किल था। अच्छा। हाँ, और बहरीन उस वक्त इतना डेवलप भी नहीं था। अच्छा। हाँ, बहुत छोटी सी जगह थी, लेकिन बहुत अच्छी कंट्री थी और बहरीन के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कभी उनको नहीं भूल सकता हूँ। मेरी तो समझो पूरी लाइफ ही वहाँ गुजरी है, लेकिन बहुत अच्छे कोऑपरेट उनका। तो जब आप वहाँ पे गए तो वो आपको क्या मंजर था, कैसा आपका एक्सपीरियंस था शुरू में, कौन सी जॉब आपने स्टार्ट की? हाँ नहीं, मैंने वहाँ जब गया तो जॉब तो मैं यहीं से लेके गया था एज ए वेटर। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ से एज ए वेटर गया तो उन्होंने जाके मुझे वही जॉब दी। अच्छा। और उस वक्त मेरी सैलरी जो वहाँ पे लगाई उन्होंने वो 90 बीडी थी, 90 दिनार। अच्छा। 90 दिनार का उस वक्त पाकिस्तानी बनता था 2000 रुपया। ठीक है। जी हाँ, लेकिन 2000 रुपया उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अल्लाह ने बस बरकत डाली। फिर ओवर टाइम था, वो 1 दिनार पर आवर ओवर टाइम देते थे। अच्छा। तो मैं जाते ही मतलब फिर लाइसेंस भी ले लिया, उन्होंने गाड़ियाँ दे दी। गाड़ियाँ बहुत कंपनी की थी, कभी मैं एक गाड़ी पे, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे। तो कभी भी कहीं पार्टी है, खान साहब आप जाएंगे, जाऊँगा ही। तो उसमें मुझे ओवर टाइम बहुत मिलता था। अच्छा। हाँ,
اوور ٹائم مثلا 1 دینار پر آورس تھا, وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بناتے تھے ہم لوگ. تو مجھے کچھ کیوں کہ میں ایک تو کسی چیز کی فکر نہیں کرتا ہوں, شروع سے میری ایک عادت ہے, کسی سے گھبراتا نہیں کسی چیز سے. وہاں بھی میں کہیں بھی گیا, کسی نے بھی اگر کچھ بولا کہ بھائی یہ کام ہے, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا, ٹرائی کروں گا, ٹھیک ہے. تو آدمی کا مثلاً اگر صحیح دلچسپی سے کام کرے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا جی ہاں. تو پھر آپ نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بہت سارے لوگوں کو لے گیا, اس میں کوٹلا کے ہیں, جمبڑ کے ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی لے کے گیا ہوں. تو وہاں پہ آپ کتنا, بحرین میں آپ کتنا عرصہ رہے وہاں پہ؟ وہاں پہ بحرین میں 45 ایئرس. اچھا 45 ایئرز رہے. 45 ایئرس ہوں. ابھی تو مجھے 50 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں, ابھی بھی میں بحرین کے ویزے پہ ہوں. اچھا ہاں, میرا اپنا وہاں پہ فلیٹ ہے. ابھی میں اپنا نیفیو ہے امجد رفیق, اس کو دے کے آیا ہوا ہوں, وہ اس کی لک آفٹر کرتا ہے. اچھا ہاں, میرا اپنا وہاں پہ ایک روم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے, ٹچ باتھ روم, باقی میں سب رینٹ پہ دے کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں, تو مثلا پہلے تو میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہتا تھا یہاں پاکستان میں, اس کے بعد میں واپس چلا جاتا تھا. لیکن اس دفعہ میں آیا تو انہوں نے, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں, یہ میرے گرینڈ سن, تو انہوں نے جو ہے نا مجھے بس بولا کہ ابو اب مت جاؤ. تو اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ یہاں بھول گیا ہوں. دوست یار سب مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں, ایون عربی ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ خان صاحب کب واپس آئیں گے. تو پھر آپ کا جو گھر تھا, جو گاؤں میں گھر تھا, وہ آپ نے کب بنایا, اور اس میں پھر گھر کا جو گاؤں کا گھر تھا نا سر, 10 سال تو اس کی بلڈنگیں مثلا بناتے لگ گیا. اچھا ہاں, بعد میں وہ جو میں نے بنایا اس وقت بہت مشکل تھا. سامان سب میں نے یہاں راول پنڈی اسلام آباد سے, یہاں سے سریا, ریتا, ہر چیز, ٹین یہاں سے بک کروایا. اچھا ہاں, تو وہاں پہ آگے پتہ ہے روڈ تو اس وقت تھی ہی نہیں. ہاں, بڑی مشکل سے پدھر لے جا کے وہ سامان پھینکا. پدھر سے آگے پھر 2-3 گاڑیاں تھیں, یاسین بھائی ہوتے تھے, سیور کا جہانگیر ہوتا تھا, یہ لوگ سامان لے کے تو وہاں بیڑیاں پھینکتے رہے. آگے سے پھر یاسین بھائی نے مجھے 10 کھچریں کر کے دی, جو اوپر سامان میں لے کے جاتا تھا. تو اس سامان میں مثلا میرا گھر زیادہ تر مجھے مہنگا اس لیے پڑا کہ اس کی جو مزدوری تھی وہ بہت زیادہ تھی. اچھا ہاں, تو وہ پھر پکا مکان میں نے بنایا, شیشے اس کے یہاں سے لے کے گیا, چپس کرایا, اس کے لیے مستری جو ہے میں مظفر آباد سے جا کے لایا. وہ ایک پکی کوٹھی تھی. جی ہاں, اس کے باتھ روم ادھر ادھر, کارپیٹ لگے ہوئے. کارپیٹ ہم لوگ یہاں مری روڈ سے میں لے کے گیا تھا, اسد کارپیٹ سے. یونس بھائی کا لڑکا وہاں ہوتا تھا, تو ان سے میں نے جا کے بک کروائے, تو یہاں سے سب سامان لے گئے تھے. اس پہ اس وقت میرا کم از کم 3-3.25 کروڑ روپیہ لگا تھا. ہاں, تو زلزلے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا, نہیں تو کون ادھر آتا تھا. وہ میں نے ایک چیز ایسی بنائی تھی کہ چلو زندگی رہی, پوتے پوتیاں یاد کریں گے کہ کچھ بنایا ہے. جب وہ ختم ہو گیا, اس میں امی چلی گئی, اچھا بھائی کی وائف چلی گئی, بھائی کا بیٹا اور بیٹی چلے گئے, والد صاحب زخمی ہو گئے, بیٹا جو تھا عمران یہ زخمی ہو گیا, چھوٹی بچی سعدیہ وہ زخمی ہو گئی. تو پھر میں نے کہا چلو اب یہاں سے چلے ہی چلیں تو بہتر ہے. یہاں کہاں سے ان کو کھانا پینا ملے گا, کدھر سے آئے گا. تو پھر میں نے ان کو اٹھایا وہاں سے, تو یہاں اسلام آباد لے کے آیا. اسلام آباد آیا تو یہاں تھے ریلیٹیو, اپنے کزن بھی تھے. انہوں نے بولا کہ نہیں آپ ہمارے پاس رہیں. میں بولا نہیں. سامان اس وقت تو گاڑی سے ہوتا رہا, پہلے جا کے گھر لیا 4 کمروں کا, اس میں سب کارپیٹ وغیرہ لگایا, پینٹ کرایا, پھر اپنا سامان اتار کے اس میں شفٹ کیا. پھر ان کو چھوڑ کے میں واپس گیا. تو پھر میں 21 دن کے بعد میری چھٹی بنتی تھی, میں آیا تو میں نے آ کے یہ فیس 1 میں ابھی ٹرپل سٹوری وہ گھر ہے, وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے میں نے, 80,000 روپیہ اس کا رینٹ مل رہا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ میں نے خریدا. وہ خریدنے کے بعد بس میں ان کو چھوڑ کے پھر چلا گیا, کیونکہ سروس بہت اچھی تھی بحرین پیٹرولیم کمپنی کی, آئل کمپنی کی. اگر بحرین میں سب سے اچھی کوئی کمپنی ہے تو وہ باپکو ہے, بحرین پیٹرولیم کمپنی. اچھا, آئل کمپنی, بہت فیسلٹی ہیں اس کی. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, پلس اوور ٹائم ہے, اور ہفتے کی 2 چھٹیاں ہیں, سالانہ 45 ڈیز چھٹی ہے. اچھا, ہاں, آنے جانے کا جو سامان ایکسٹرا ہوتا ہے کمپنی پیمنٹ کرتی ہے. اچھا. ابھی جب میں ریٹائر ہوا تو پورا گھر کا اتنا
पूरा कंटेनर, पूरा एक जहाज मेरा था। अच्छा। हाँ, वो फ्री उन्होंने भेजा, तो बहुत अच्छी मसलन कंपनी तो थी। ये बताएं कि वहाँ पे जो नेशनलिटीज़ वगैरह, मतलब नेशनलिटी तो ज़रा गल्फ में तो मतलब इन मुल्कों में तो बहुत कम लोगों को नहीं, मिलती है। बहरीन सबसे पहले आपने मिडिल ईस्ट में अगर नेशनलिटी शुरू की है अच्छा। तो वो बहरीन ने शुरू की अच्छा, है। बहरीन ने शुरू जी हाँ, बहरीन में जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जी जी। पुलिस में, अच्छा। उनको सबको नेशनलिटी मिली, उनके बेटों को नेशनलिटी मिली, उनकी फैमिली को नेशनलिटी मिली। मुझे मिल सकती थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मुझे 3 दफ़ा ऑफर हुई, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता था। अगर मैं नेशनलिटी ले लेता तो मुझे ये जो अभी गट्ठा पैसा मिला ये नहीं मिलता था। वो मुझे पेंशन देते थे। अच्छा। जी हाँ, 4-5 लाख रुपया पेंशन मिलती थी, लेकिन उससे मैं आके कुछ अच्छा बड़ा काम नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने हिसाब किताब ले लूँ, तो फिर उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे। अच्छा। हाँ, तो दूसरा जो जहाँ मैं काम करता था ना, जी जी। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरीन शेख ईसा, अच्छा। शेख खलीफा, उनकी बेगमात, वो हर वक्त वहाँ मेरे पास होते थे। ये अभी भी मुझे जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप मिली जी जी। ये उन्हीं की वजह से मिली। और उन्होंने बोला बेटा ये मिलेगी आपको, लेकिन आपका जो CID क्लियरेंस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो फिर मैंने जब वो अप्लाई किया, मिला, 50 साल का शीशे की तरह था। वाह। तो उन्होंने बोला अब तुम खुद इस बहरीन के वो, तुम्हारा कोई स्पॉन्सर नहीं है। वाह। जी हाँ, तो ये है सब मेहनत की बात। मेहनत की बात हाँ, जितने भी हमारे भाई हैं गल्फ में हैं, चाहे जो जी, जी। जहाँ भी हैं, वो अगर जाते हैं वो मेहनत करें है। मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें। मैं उनको यही एडवाइस करूँगा, सबसे पहले तालीम है, वो अच्छी पढ़ाई करें। अच्छी पढ़ाई करें। उसके बाद अगर वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो मुखलस होके और हक हलाल की रोज़ी कमाने की कोशिश करें। कोशिश करें। हराम का पैसा जो है वो जल्दी नहीं रहता है, देर से नहीं रहता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। जल्दी। वो जैसे आता है ऐसे ही जाता है। यकीनन आपके जो तजर्बात हैं, और वो मैं तो ख़ुद भी मतलब सुन के हैरान रह गया कि माशाल्लाह इतनी आपने स्ट्रगल की। और नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत स्ट्रगल। मैं देखें, मेरी 6 बहनें थी। अच्छा। मैंने खुद 6 बहनों की शादियाँ करवाई। छोटा भाई था, उसको मेरे भाई ने जब MSc केमिस्ट्री की थी, उस उपले इलाके का कोई आदमी MSc केमिस्ट्री नहीं था। अच्छा। पहला आदमी था शहजाद खान। MSc केमिस्ट्री की हुई है? जी हाँ, और उनको पढ़ाया, फिर उनकी शादी कराई, ऐसी शादी कराई, बहुत अपने गांव के सब लोग जानते हैं। उसका 55 दोस्त था। अच्छा। जी हाँ, और वो शादी थी एक मिसाली शादी थी, वाह। जिसको लोग देख के, जिसमें मीर अकबर साहब वगैरह दूसरे तीसरे सब लोग उसमें शामिल थे। ऐसे ही। जी हाँ। तो अभी शहजाद साहब किधर हैं? शहजाद साहब बहरीन में। अच्छा, वो भी बहरीन में। शहजाद साहब अभी बहरीन में है, मैं ही उनको लेके गया। एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें मैं इस वक्त डेल के मैनेजर हैं। अच्छा। उनके 5 बच्चे वहीं बहरीन में पैदा हुए, उनकी फैमिली भी साथ है, सब कुछ है। वो भी इसी तरह साल के बाद आते हैं, साल के बाद जाते हैं, और अच्छे वेल एडजस्टेड है शहजाद साहब। जी हाँ। तो वहाँ पे आपके जो शब और रोज़ गुजरे बहरीन में, आपके दोस्त अहबाब होंगे, वहाँ भी कुछ यादें आपकी जो इस तरह की होंगे जो ऑफिस से वो अभी भी मुझे टेलीफोन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, अच्छा। मेरे अरबी दोस्त हैं जो वहाँ पे HR मैनेजर थे, पर्सनल मैनेजर थे, वो अभी भी मेरे साथ टच हैं। पीछे बल्कि एक दफ़ा उन्होंने लेटर लिखा, टेलीफोन किया कि खान साहब अगर आप कुछ अरसे के लिए फिर जॉब करना चाहते हैं तो आप आएँ। तो मैं बोला नहीं, मैंने अभी छोड़ दी। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। अभी माशाल्लाह आपकी कितनी एज है? मेरी एज अभी 70। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। तो माशाल्लाह आपकी जो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तो ये जो फिटनेस का, ये सेहत का जो राज है, इस पे ये मेरा राज जो है, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा। खाना पीना मैं परहेज़ करता हूँ, लेकिन इतनी परहेज़ नहीं करता हूँ। जिस चीज़ पे दिल करता है वो दबा के खाता हूँ, और एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। और मेरा मसलन ओपन हार्ट ऑपरेशन भी है, उसको 20 साल हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, बल्कि टेंशन देता हूँ। असल चीज़, लेकिन टेंशन जो है ना, असल फ्री, ये हाँ, ये जो टेंशन फ्री हूँ। खुश मिजाजी, जी हाँ, माशाल्लाह बहुत खुश मिजाज हैं। जी हाँ। और ये खुश मिजाजी ही सेहत का राज है। देखें, मैं अभी छोड़ के आ गया हूँ ना। जी जी। ये मरी के 2-3 लड़के मैंने वहाँ पे लगवाए थे। ये कल परसों भी एक का टेलीफोन था कि वो कुछ अरबी बेगमात वहाँ आती थी। खान साहब अभी तक वो औरतें आपके लिए पूछ ही रही हैं, तो यार कभी चक्कर लगाओ, चलो एक दफ़ा उनको मिल के चले जाना।
میں بولا جب آئیں گے تو دیکھیں گے نا یار, ابھی ادھر بھی دل لگا ہوا ہے کیا کریں. تو ابھی آپ کا کوئی پروگرام ہے واپس وزٹ دیکھیں گے, ہاں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں, کچھ ایسا وہ نہیں ہے. ہاں اچھا, تو ہاں بھائی نے تو پچھلے دنوں میں فون کیا ہوا تھا کہ یار آ جاؤ نا, کیوں اس دفعہ کیا ہو گیا جا کے آتے ہی نہیں ہو واپس. میں بولا دیکھتے ہیں کیا. تو بحرین کے علاوہ آپ کتنے ملکوں میں رہے, مختلف آپ ملکوں میں رہے؟ میں ایران میں گیا, وہ بھی بحرین سے ہی گیا. وہ ایک جہاز تھا, اس پہ میری ڈیوٹی لگی, امریکن جہاز تھا. اچھا, نواجو. تو وہ جا کے ہر سمندر میں جو ہے نا یہ آئل کے کنویں بناتا تھا. اچھا, ہاں, تو اس نے جا کے پہلے ایران شروع کیا, مجھے انہوں نے ایران بھیج دیا. اچھا, اس پہ تو میں ایران رہا کوئی 6-7 مہینے. پھر وہ وہاں سے شفٹ ہوا ابوظہبی. ابوظہبی میں اس نے جا کے بہت بڑی ایک جٹی بنائی جہاں پہ کم از کم 10-12 شپ گھٹے تیل لیتے ہیں سمندر میں. ہاں, تو وہاں پہ ہم لوگ کو میرا خیال ہے 1 سال رہے. اچھا, تو باہر جاتے تھے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ پاس ملتا تھا, جاؤ ابوظہبی میں گھومو پھرو. اسی طرح ایران میں. اچھا, ہاں 2 جگہ گیا, سعودیہ میں گیا, عمرہ کیا, حج کیا. باقی میرے جتنے بھی فرینڈ تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے باپکو میں, خاص کر کے بحرین پیٹرولیم کمپنی میں, تو وہ ہر سال بجائے انڈیا پاکستان یا ادھر ادھر آنے کے, وہ کوئی رشیا جاتا تھا, کوئی تھائی لینڈ جاتا تھا, کوئی انگلینڈ جاتا تھا, کوئی امریکہ جاتا تھا. کیونکہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم اگر ویزا اپلائی کریں گے نا, امریکہ کا 10 سال کا ویزا امریکہ دیتی تھی. اچھا, جی ہاں, لیکن میرے کتنے دوست پکے ابھی ادھر ہی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوں. تو آپ امریکہ کا یا یورپ کا کوئی پروگرام نہیں بنا کبھی؟ نہیں بنا, لیکن ایک دفعہ بنا اسی جہاز پہ. اچھا, لیکن میری کمپنی نے پاسپورٹ نہیں دیا. ہاں, انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر دوسری دفعہ بھی یہ بنا کہ بھائی آپ اپلائی کرو, سب لوگ اپلائی کر رہے ہیں, امریکہ کا ویزا آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں بولا نہیں یار, ہم نے اپنے کشمیر میں جانا ہے, کشمیر امریکہ سے کم نہیں ہے. امریکہ سے کم؟ جی ہاں, ظاہر ہے وہ ایک خوبصورت علاقہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ نیشنل بیوٹی. دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اپنے اشتیاق صاحب, جی جی, لوگ یورپ کیوں جاتے ہیں؟ مزدوری کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. پیسہ اللہ نے مجھے بحرین میں ہی اتنا دیا, اور میرے جو دوست گئے ہیں انہوں نے یہ مجھے بولا کہ شان صاحب آپ کے لیے امریکہ بحرین میں ہے. آپ جس کمپنی میں ہیں, جو سیلری آپ وہاں اٹھا رہے ہیں وہ شاید امریکہ میں بھی نہیں ملے گی. اور میری ایک بہت عزت تھی, قدر تھا, اس لیے میں نے 35 سال وہاں باپکو میں لگائے. میں کبھی باپکو کو نہیں بھولتا ہوں. اچھا, اور بحرین کے لوگوں کو, اور میرے جو مثلا گورے بوس تھے وہ ابھی تک یاد کرتے ہیں. اچھا, جی ہاں. تو اچھا, تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا گاؤں میں کوئی چکر لگتا ہے کوئی ادھر کوئی؟ گاؤں میں جاتا ہوں کشمیر میں. اچھا, ہاں, کوٹلا میں جاتا ہوں, جابڑ میں جاتا ہوں, رت میں جاتا ہوں, سب جگہ جاتا ہوں. میرے جہاں بھی ریلیٹیو ہیں کشمیر میں جاتا ہوں. کوٹلا میں پیچھے گیا ہوا تھا, ہاں جابڑ میں بھی گیا, رتنوں میں گیا. کسی کی شادی ہے, خوشی ہے, غمی ہے, میں بڑی شوق سے خوشی سے جاتا ہوں. بلکہ مجھے وہ علاقہ اپنا جو ہے وہ بہت پسند ہے, اور میں بہت اس سے پیار کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں شاید کسی وقت سوچتا بھی ہوں کہ میں پھر ایک اسی طرح کا گھر وہاں کشمیر میں بناؤں, دوبارہ پھر بناؤں. رہوں نہ رہوں, لیکن گھر ضرور بنانے کو دل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے جی سب کے لیے. بس محنت کرو, صحیح ایمانداری سے کام کرو, ترقی دینے والا اوپر والا ہے. ایسا ہی. جی ہاں, ایسا ہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو جو آپ نے جو پیغام دیے ہیں محنت کرو, بس ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ آپ سب سے جو پڑھتے ہیں لوگ, پڑھو, ایجوکیشن بہت ضروری ہے. میں نے بتایا پہلے بھی کہ میرا جو وقت تھا وہ کچھ اور وقت تھا, ابھی جو وقت ہے بہت کمپٹیشن کا وقت ہے اور ایجوکیشن کا وقت ہے. اور خالی ایجوکیشن نہیں بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرو. اچھا, جو باہر کے ملکوں میں کام آتی ہے, یہاں بھی کام آتی ہے. جی جی, لیکن خالی جیسے ہمارے لوگ بھائی بی اے کر لے, یا ایم اے کر لی, ایف ایس سی کر لی, بی ایس سی کر لی, لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو بولنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا. یہ چیزیں. تو یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا باہر مطلب سیٹل بھی کروایا, باہر آپ لے کے گئے, تو یہ کون سی کمپنی میں آپ ان کو لے کے گئے اور کس طرح سے آپ نے آپ اپنی کمپنی میں لے کے گئے, ڈفرینٹ کمپنی میں؟ میں ایک آدمی کو نہیں لے کے گیا ہوں. جی جی, میں ہزاروں کو لے کے گیا ہوں. اچھا, ہزاروں کو لے کے گیا ہوں. اپنی کمپنی میں جس میں محمد جلال میں تھا پہلے, میں بہت آدمیوں کو اس میں لے کے گیا پہلے. اچھا, پھر اسی مالک نے جو ہے بوس تھا,
اس نے سعودیہ کیٹرنگ میں کانٹریکٹ لیا، تو اس نے مجھے بولا مجھے 60-65 آدمی چاہیے. تو پھر میں نے فون کیا تو یہاں سے آدمی لوگ گئے، ان کو سعودیہ کیٹرنگ میں بھیجا. پھر اس کے بعد اور دائیں بائیں سے بھی میں لوگوں کو لے کے گیا، مظفر آباد کے بھی ہیں، دوسری کمپنیوں میں، دوسرے ہوٹلوں میں، دوسرے جناب شاپنگ سینٹر میں ان کو لے کے گیا. لیکن کیوں لے کے گیا؟ میری جان پہچان اور میرا ملنا جلنا لوگوں سے بہت اچھا تھا، ابھی بھی ہے. اس وجہ سے خود لوگ بولتے تھے، میں ان کو نہیں بولتا تھا کہ آپ مجھے ویزے دو، لوگ بتاتے تھے کہ آپ کی طرح کا یار کوئی آدمی ہے تو ہمیں بھی دو. تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی مل جائے گا. میں یہ ابھی جب بلال کو لے کے گیا، امجد کو لے کے گیا، اچھا ایک یہ انور صاحب ہیں، آپ شاید ان کو جانتے ہوں گے، گل بادشاہ صاحب کے داماد ہیں. جی بالکل. ہاں ان کا ایک بیٹا وہ لے کے گیا. اچھا سب ان کو مفت لے کے گیا ہوں، کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا. وہ انہوں نے خود مانگے کہ یار ہمیں چاہیے. ماشاءاللہ بلال اور امجد دونوں بہت اچھے محنتی ہیں. ان کو میں نے یہی بتایا کہ بھائی محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے. ایسا ہی ہے. عربیوں کو یا کوئی بھی ہے اس کو کام پیارا ہے، کام پیارا ہے. اس کو تمہاری صورت نہیں دیکھنی، شکل نہیں دیکھنی، آپ کام کر کے دکھائیں گے تو آگے بڑھو گے. ایسا ہی ہے. جی ہاں. اچھا آپ یقین کریں کہ میں بحرین پیٹرولیم کمپنی میں جب گیا جی تو میں نے جب 3-4 سال کام کیا، مجھے 4-5 دفعہ چانس ملا. اچھا. ہاں کہ پبلک ریلیشن جتنی خان کی اچھی ہے اتنی کسی کی بھی اچھی نہیں ہے. اور 10 مینیجروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اگلے پبلک ریلیشن میں رکھنا ہے تو خان کو رکھو، سیکیورٹی افسروں کا چیف رکھنا ہے تو خان کو رکھو، ہیڈ کیشیئر رکھنا ہے تو خان کو رکھو. لیکن میں نے ان کو صاف بتایا کہ میں جو کر رہا ہوں سپروائزر ہوں، میں ریسٹورنٹ کا، کافی شاپ کا، کلب کا، بس میرے لیے وہی کافی ہے. میری ایجوکیشن اتنی نہیں ہے ہاں کہ میں مثلا اتنا بڑا کیش ہینڈل کروں یا مثلا اور کچھ کر سکوں. جو انسان کو کرنا ہے وہ کرے. تو اس میں اگر تعلیم ہوتی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، مجھے اس مینیجر نے، اپنے بوس نے بولا کہ اگر آپ کے پاس خان تعلیم ہوتی، اور مجھے انہوں نے یہ بھی بولا اگر آپ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں ہم برٹش کونسل میں آپ کو چھوڑیں گے. اچھا. آپ پڑھو، آپ انگلش سیکھو، کمپیوٹر سیکھو. میں بولا نہیں سیکھتا ہوں کیونکہ میری سیلری بہت اچھی تھی. میں بولا بس جو ہے یہی ٹھیک ہے، اتنے جھنجھٹ میں پڑھنا ہے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے مجھے بہت چانس انہوں نے بھی دیے. اچھا. ہاں لیکن میں نے بولا نہیں، میں بولا میں نہیں کر سکتا ہوں. اچھا. نہیں کر سکتے ہو. بلکہ ایک مینیجر تھا، عربی بھی تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ابھی فوت ہو گئے. تو انہوں نے بولا نہیں خان تمہارے سے اچھا کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ تمہارا دماغ کمپیوٹر ہے اور تم جھوٹ بولتے ہو کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. تمہاری انگلش اتنی اچھی ہے، پبلک ڈیلنگ اتنی اچھی ہے، جو ایک دفعہ آتا ہے خان خان کرتا پھرتا ہے. یہ کیسے آپ کا جو عبور حاصل ہوا، یہ کس طرح سے ہوا؟ آپ کی مطلب جو زبان پہ عبور تھا یا آپ کا جو اندر ایک ٹیلنٹ تھا، لیکن یہ کیسے آپ نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پہ ایک تو شوق بہت تھا کہ میں ہر چیز سیکھوں. اچھا. ہاں. دوسرا مجھے جب انہوں نے اٹالین گیسٹ ہاؤس میں بھیجا نا، وہاں کم از کم 10 آدمی فیل ہو کے چلے گئے تھے میرے سے پہلے. لیکن میں جب وہاں پہ گیا نا تو مجھے خود اٹالین نہیں آتی تھی. میں انگلش تو بولتا تھا لیکن اٹالین زیادہ تر اٹالین بولتے تھے. تو پھر میں کیا کروں کہ وہ لڑکے جب آئیں تو میں ان کو اٹھا کے بتاؤں، اچھا بھائی یہ گلاس ہے، اس کو کیا بولتے ہو تم؟ واٹ از دیٹ؟ واٹ یو سے یور لینگویج؟ تو وہ بولتے تھے اس کو ہم لوگ یہ بولتے ہیں. پھر بعد میں یاد کر لیتا تھا، اچھا اس کا یہ بولتے ہیں. جب وہ آتے تھے ان کو ایک دفعہ دیکھا، بھائی وہ سلام کو تم کیا بولتے ہو؟ وہ بولے ہم بولتے ہیں بنجارنو. دوسری دفعہ وہاں میں پہلے کھڑا ہو جاؤں، بنجارنو. او بولے یار یہ دیکھو یہ آدمی ابھی. اسی لیے وہ مالک میرے پہ بہت خوش تھا کہ یار یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، یہ پورا سارا کچھ ان کا سمجھنا شروع ہو گیا. لیکن مجھے شوق تھا میں سیکھوں. تو انگلش تو میں یہاں بھی ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے ہوٹل میں کرتا تھا. کوئی گورا کوئی گوری آتی تھی، میں زبردستی اس سے دوستی کر لیتا تھا. اچھا. ہاں کہ تاکہ میں انگلش سیکھوں، لرننگ یا میں سیکھوں. ماشاءاللہ. یس. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو انسان ایمانداری سے کام کرے اور محنت کرے، اس کا صلہ وہ اللہ دیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آج کل کے جو نوجوان ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنی اپارچونیٹیز ہیں باہر ملک کے اندر کام کریں زیادہ بہتر ہے یا باہر کے ملکوں میں جائیں تو زیادہ بہتر ہے؟ باہر میں جائیں وہ بہت اچھا ہے. اچھا. یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے.
جی جی. اور یہاں پہ اگر آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ بھی سیلری لیتے ہیں نا, جی جی, آپ اس میں سیو کچھ نہیں کر سک پائیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے یہاں پہ, کیونکہ خرچے اسی قسم کے زیادہ ہیں. اور باہر جو بھی لڑکے ہیں نا اس وقت دیکھیں ہمارے پیسوں کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. ابھی وہاں کا 1 دینار جو ہے بحرین کا, یہاں کا 750 روپیہ مل رہا ہے, 750 روپیہ مل رہا ہے. تو وہاں پہ اگر وہ 200 دینار یا 100 دینار بھی لیں گے نا, وہ 80-90 ہزار روپیہ بنتا ہے. 200 لیں گے لاکھ سے اوپر بنتا ہے. جی جی. اور بات دیکھیں جتنا بھی ہو سکتا ہے, بلکہ میں نے کیوں کوشش کی کہ بھائی یہ جتنے آدمی میں وہاں سے گاؤں سے نکالوں گا, ہمارا گاؤں اوپر آئے گا, اوپر آئے گا, ان کی فیملیاں اوپر آئیں گی, فیملیاں اوپر آئیں گی, وہ دعائیں دیں گے. میں ایسے لوگوں کو لے کے گیا جی کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا تھا, دوسرے ٹائم کا نہیں تھا. بڑی بات ہے. تو باہر جتنے جائیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا. وہ کچھ سیونگ کریں گے, کل لا کے پیسہ اپنے ملک میں لگائیں گے. وہ آپ اپنے ایک دوست کی پہلے گفتگو کے دوران آپ ایک سٹوری سنا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوئے, تو ان کا بتائیے گا. وہ جو بات میں ماشاء اللہ بڑا آپ نے کہا کہ انہوں نے کال بھی کی آپ کو, آج تک مطلب وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. ہاں, وہ اپنے میں ہی لے گیا تھا ان کو. اچھا. ہاں, ان کا نام رحمان صاحب تھا. اچھا. وہ کوٹلی کے تھے, مغلورہ گاؤں ہے ان کا. جی جی. مغلورے کے. تو بعد میں وہ ویسے بہت تجربے کار تھے اس لائن میں. وہ پاکستان میں بھی بہت اچھے اچھے ہوٹلوں میں رہے اور گوروں کے پاس بھی رہے. تو وہ جب وہاں گئے تو ان کا میں کم از کم 40-50 آدمی ان کا بھی لے کے گیا. اچھا. ہاں, 40-50 آدمی ان کا لے کے گیا. تو وہ بعد میں حج کرنے کے لیے گئے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ. اچھا. ہاں, ان کی یہ دونوں ٹانگیں جو ہیں نا وہ ڈیمیج ہو گئی. تو پھر ابھی وہ چھوڑ کے آگے کمپنی نے حساب کتاب دے دیا. ابھی ان کے بیٹے وہاں پہ بحرین میں, ہاں, وہ کر رہے ہیں, بائک کر رہے ہیں, لیکن وہ ادھر واپس آ گئے تھے. ہاں, لیکن اچھا مثلا سیٹل ہو گئے. ان کے 3 بھائی تھے, تینوں کو لے کے گیا میں. اچھا. ہاں, اس طرح بہت لوگوں کو لے کے گیا. بہت, کوئی بھی مثلا جس نے بھی بولا. ایک آدمی, میں کراچی گیا ایک دفعہ. جی جی. کراچی گیا تو میں کراچی سے واپس آیا تو مظفر آباد کا ایک آدمی تھا میسن, اس کا نام تھا کالے خان. اچھا. ہاں, بھائی محمد سین جبڑ والے تھے. تو انہوں نے بولا کہ یار یہ چھوٹو کو اسلام آباد بس میں بٹھا دینا. وہ راستے میں آئے تو دیکھیں, بس میری ایک مثلا یادداشت ایسی ہے نا, میں بھولتا نہیں ہوں. جب میں بحرین میں گیا تو ایک آدمی نے بولا, بہت بڑی اس کی یہ بلڈنگ لائن تھی, یار مجھے ایک اچھا میسن چاہیے. میں نے فوراً اسی ٹائم ٹیلی فون کیا محمد سین بھائی کو. اچھا. یار وہ کالے خان زندہ ہے, وہ جو آپ کی کمپنی کا میسن, جو ایک دفعہ اس نے ٹرین میں میرے ساتھ سفر کیا تھا. اس نے بولا ہے. میں نے بولا یار اس کے کاغذ ہوں تو بھیجو, ویزا بھیجتا ہوں اس کا. تو انہوں نے وہ کاغذ بھیجے تو میں نے ان کو دیے. کالے خان بہت اچھا میسن تھا پلسٹر وغیرہ کرنے کا, تو ان کا ویزا بھی میں نے بھیجا. اچھا. ہاں, میں نے کہا کسی کا بھلا ہوتا ہے کیا بھائی. ایک دفعہ وہ میرے ساتھ سفر کیا, اس نے اچھی گفتگو کی, اچھا میرا خیال رکھا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاء اللہ ایک پوری ایک جرنی ہے, تو آپ کی کوئی آزاد کشمیر کی سیاست میں کوئی آپ نے کوئی انٹرسٹ لیا؟ نہیں, میرا بالکل کوئی. آپ ذرا میرا اکبر صاحب کے ساتھ, نہیں, میرا اکبر صاحب کے ساتھ ہم رہے, لیکن کبھی آپ نے نہیں, میرا باپ ساری زندگی مسلم کانفرنس میں رہے, نون لیگ میں. بعد میں ہم لوگ ہوئے جب یہ میر اکبر صاحب بھی گئے اور نون لیگ بنی اس کی نواز شریف صاحب کی. تو میرا اتنا کوئی دلچسپی نہیں ہے سیاست میں. اچھا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ بھائی میر اکبر صاحب ابھی بھی منسٹر ہیں, ان کو میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ وہ برائے مہربانی ہمارے اسکول کے بارے میں اور جو ہمارا برج ہے, پل ہے بیڑیوں مقام پہ, وہ اگر دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. یقیناً لوگوں نے ان کو جتوایا بھی ہے. ہاں, نہیں, ہم ہمیشہ, ہمارے وہ رشتہ دار بھی ہیں. جی جی. ہاں, لیکن ہم نے کبھی ان سے یہ کوئی درخواست نہیں کی کہ ہمارے اس کو لگا دے, اس کو لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. کیونکہ ہم خود دیکھیں, شہزاد کو اگر یہاں لگاتے بھی, شہزاد کا یہاں کچھ نہیں ہونے والا تھا. شہزاد آج کم از کم 10-11 لاکھ روپیہ سیلری لے رہا ہے ماشاءاللہ. اور جو شہزاد صاحب نے 10 سال میں بنایا ہے نا, وہ لوگ شاید 20 سال میں بھی نہ بنا سکیں. ایسے ہی.
ایسا ہی ہے یقیناً، کیونکہ جو لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ کم وقت میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں اچیومنٹس کر لیتے ہیں جو یہاں پہ اب دیکھیں نا شہزاد صاحب پڑھے لکھے تھے. جی جی. اب وہ وہاں پہ گئے، وہ اس وقت ڈیل کے مینیجر ہیں. اچھا. ہاں ڈیل کمپیوٹر ہے، امریکن کمپنی ہے. سیم ان کی جیسی میری بحرین پیٹرولیم کمپنی تھی، جی جی، سیم رول ریگولیشن اس کمپنی کے بھی ایسے ہی ہیں. زبردست. بلکہ میں جب ان کو لے کے گیا تو رشید صاحب نے بولا یار یہ کیسے تم نے اس شہزاد صاحب کا اس امریکن کمپنی میں کام کیا. شہزاد صاحب کو بولا شہزاد صاحب اگر آپ پاکستان کا 20 لاکھ روپیہ بھی کام کریں یہ وائٹ کالر جاب آپ نہیں حاصل کر سکتے یہاں پہ، اور اس نوکری کے لیے شاید کوئی 20 لاکھ بھی دیتا. لیکن خان صاحب کی ایسی ہے ہر آدمی کے ساتھ، اور یقین کرو کہ وہ گورا ابھی بھی ان کو بھی پتہ ہے. یہ بھی گئے تھے بحرین، اس کے گھر میں لے کے گیا میں چھوٹی بچی کو بھی تو ان کو بھی. جی جی. تو اسی گورے نے مجھے بولا ان کو واپس نہیں بھیجو، یہاں ہی برٹش کونسل میں ان کو پڑھاؤ، کمپیوٹر سکھاؤ، ادھر ہی اپنی کمپنی میں رکھ لوں گا. اچھا. ہاں رانی مڈل ٹاؤن ان کا نام ہے. ابھی بھی یہ میرے پاس ٹیلی فون میں ہے، کبھی بھی جناب اللہ نیو ایئر کرسمس میں ان کو وش کرتا ہوں، وہ مجھے کرتے تو ہیں. یہ بتائیں کہ بحرین میں اتنے عرصہ آپ جو جاب وغیرہ کرتے رہے، ساتھ ساتھ آپ کی جو آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ آپ کی ماشاء اللہ پراپرٹی بھی ہے وہاں پہ، تو وہ اس طرف آپ نے کوئی اپنا سائڈ بزنس آپ نے کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، مجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا کوئی دے رہا تھا جی، اور میں 8-9 گھنٹے آرام کرتا تھا، اور کبھی کبھی اتنا کام آ جاتا تھا بحرین پیٹرولیم کمپنی میں میرے جو ذمے میں مثلا 2 ڈپارٹمنٹ کا ایک قسم کا ہیڈ تھا. اچھا. تو ذمہ داری مثلا رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے. ایسے ہی. تو میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ میرے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. میں ہر وقت اس پہ بہت توجہ دیتا تھا، اور جب اوور ٹائم آتا تھا 6 مہینے تو مثلا میرا جو گورا تھا وہ لکھتا تھا کہ خان صاحب نو لمٹ، کہ کتنا اوور ٹائم کر سکتا ہے اس کو کرنے دو، اس کی لمٹ نہیں ہے. باقی لوگوں کے لیے لمٹ ہے، 100 گھنٹہ کریں گے اس کے بعد نہیں کر سکتے ہیں. اچھا. جی ہاں. تو لیکن میرے لیے کوئی وہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کوشش کی. میں دیکھیں بھائی اللہ کا اتنا شکر تھا کہ 5-6 لاکھ روپیہ تو میرے اکاؤنٹ میں میری سیلری جاتی تھی، باقی اوپر سے جو ملتا تھا میں 1.5 لاکھ روپیہ 1.30 1.40 ہر وقت ان کو گھر میں بھیجتا تھا. اچھا. تو آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے سے کچھ بتائیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی، کس دور میں شادی آپ کی؟ شادی میری بس جب میں لاہور سے ادھر جانے والا تھا جی جی بحرین کی طرف. اچھا. اس سے میرا خیال ہے 1 سال پہلے ہوئی. اچھا، یعنی کہ باہر جانے سے پہلے ہوئی؟ باہر جانے سے پہلے ہوئی. 1 سال. 1 سال. ہاں. اس وقت آپ کی کیا ایج تھی؟ اس وقت آپ کی کیا ایج تھی؟ اس وقت میری زیادہ سے زیادہ بس 16-17 سال. اچھا. اس وقت یعنی کہ شادی کر کے تو گئے؟ جی ہاں. تو ماشاء اللہ آپ کے کتنے بچے ہیں ابھی؟ ابھی میرے 3 بچے ہیں. ایک بچہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. جی جی جی. اور میں جانتا ہوں. بچیاں دونوں بھی آپ جانتے ہی ہوں گے. جی جی. ایک انور صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہاں اس کی شادی ہوئی ہے، وہ یہیں ہیں. اچھا. UBL میں. تو بڑی بیٹی جو ہے وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں. اچھا. ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ بھی سعودیہ میں رہے. بیٹی بھی سعودیہ میں گئی ہوئی تھی، حج کی ہے، عمرے کی ہے. چھوٹی بیٹی 3-4 دفعہ بحرین گئی. میری وائف بحرین گئی، انہوں نے بھی حج کیا، میں نے بھی حج کیا ایک ساتھ. ماشاء اللہ. جی ہاں. تو مستقبل میں ابھی آپ کا آگے کیا پروگرام ہے ابھی؟ اب یہ پروگرام ہے کہ اللہ کرو. جی جی. گھومو پھرو، عمرے کرو، حج کرو، اور نیک کام اسی طرح جیسے میں پہلے لوگوں کے کرتا رہا ہوں. اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کا کچھ کام ہے، اگر ہو سکے تو وہ کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آج سر نے ٹائم دیا ہے اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹرگل، آپ کی جو محنت تھی، جو آپ کی لگن تھی، اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. گو کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کوشش کریں گے تو میں آپ کو دوں گا. ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کی مہربانی، اور سب سے بڑی جو تم نے محنت کی ہے، تم آگے تب ہی بڑھو گے جو کچھ کر کے دکھاؤ گے کسی کو. یہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، نہیں ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی حاضر ہیں. انشاءاللہ کچھ پوچھنا ہو، کہیں ہماری ضرورت پڑے، بہت شکریہ یاد کرنا. انشاءاللہ بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ کی جو لائف سٹوری ہے اسے سیکھنے کو ملا. کس طرح سے آپ نے ایک گاؤں سے نکلے اور آپ لاہور گئے، پھر آپ وہاں سے کس طرح سے
اس ملک میں بیرون ملک گئے اور عرصہ 50 سال آپ وہاں پہ رہے, 50 ایئرس اور 50 ایئرز آپ وہاں پہ رہے, ایک بہت بڑا عرصہ ہے. اتنی اسٹرگل کے بعد آج آپ اگر اس مقام پر ہیں تو یقیناً اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑتی ہے, اور ایک تبھی جا کے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ظاہر ہے پردیس میں رہنا آپ نے خوشی غم سب کچھ چھوڑا آپ نے. ابھی یہ کہہ رہے تھے نا عمران صاحب کے یار مجھے بھی لے کے چلو, میں نے اس کو بولا ایک تو یہ ایک ہی تھا, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے پردیس کاٹا ہے نا, ہمیں لوگوں کو پتہ ہے کہ پردیس کیسا کاٹا جاتا ہے. ایسے ہی تو اس لیے میں نے کہا چلو تمہیں جو زندگی کا وقت ملتا ہے آپ گھر میں گزارو, دیکھیں گے. شکر الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, تو بہت اچھا وقت گزر رہا ہے. ایسے ہی اللہ نے مثلا بہت کچھ دیا ہے, اتنی بھی امید نہیں تھی جتنا کچھ دیا ہے. چلیے بہت شکریہ. اور آپ ہمارے کو دیکھنے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اگر؟ بس سب کو میں یہی عرض کروں گا کہ جو بھی بیرون ملک جاتے ہیں, کوئی لوگ چھوڑ کے آ جاتے ہیں, تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں, لیکن نہیں بھائی, انسان جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے. محنت کرو, ڈرو مت, گھبراؤ مت, اور جتنا بھی ہو سکے لوگوں کی مدد کرو. غریب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, سب سے بڑی بات یہ ہے. ایسے ہی. جی ہاں, یہاں بھی کرو وہاں بھی کرو, اچھے کام کرو, اچھے ہی بولیں گے لوگ. ایسے ہی. جی ہاں, تو بہت لوگ ہمارے جاتے ہیں جی پردیس میں, وہاں 6 مہینے لگائے, سال لگائے, 2 سال لگائے, نہیں جی وہاں یہ ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے. نہیں بھائی, مزدوری کام تو ہمارے پیغمبروں نے بھی کیا بھائی, پھر نوکری کیا, نخرہ کیا. تو آپ کی بہت بہت مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو لائف سٹوری ہے یہ آج دیکھنے والوں کو, دوستوں کو, سب کے ساتھ میں لوگوں کو لوگ جانتے بھی ہیں. جی ظاہر ہے وہ تو جانتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک جو باریکی سے جو بات پتہ چلتی ہے نا کس طرح سے ایک آپ کی جو لائف آپ کی اسٹرگل ہے, کس طرح سے آپ نے جاب کی, کس اسٹیپ سے ہو گیا آپ یہاں پہ پہنچے. یہ جو مین چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے نا یہ آپ سے مطلب ماشاء اللہ میں بڑا انسپائر ہوا. اور اللہ پاک. اور میرا دیکھیں میرا لگاؤ اتنا تھا. جی جہاں بھی ایک دفعہ بحرین میں پرائم منسٹر کے میری ڈیوٹی لگ گئی, 3 آدمی 4 لے کے گیا, تو میں اسی طرح ہنستا کھیلتا کام کرتا رہا. تو کنگ کی بیوی نے مجھے بلایا, خان کون سے علاقے سے ہو, ریئل خان ہو؟ میں بولا نہیں, میں ریئل خان نہیں ہوں, میں میڈم ریئل کشمیری ہوں. تو بڑی خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنا عرصہ ہو گیا بحرین میں؟ میں بولا میڈم کافی عرصہ ہو گیا, 30-35 سال ہو گئے. آپ نے نیشنلٹی اپلائی کی ہے؟ میں بولا نہیں. کل نیشنلٹی اپلائی کرو, میں کارڈ دیتی ہوں. اچھا. جی ہاں, تو نیشنلٹی لے لو. میڈم نہیں چاہیے. کیوں؟ میں بولا نہیں, بعد میں بتاؤں گا, اگر جو کارڈ دے دیں تو بعد میں دیکھیں گے. تو یہ ہے کہ مثلا آپ محنت کریں گے, کچھ اچھا کر کے دیکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کو کچھ آفر کریں گے. ایسا ہی ہے. تو چلیں بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے جو ہے نا ملیں گے, اور کسی اور وقت آپ سے جو ہے نا گائیڈنس لیں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیں انشاءاللہ. ہاں ضرور. چلیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ملیں گے. خدا حافظ. اوکے, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. اور آپ کی بھی بہت بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جو آپ ہمارے پاس آئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا.